مہمان خصوصی سابق سینیٹر اور ایوان بالا کے عظیم رہنما اور امت مسلمہ کے عظیم تر رہنما شاہین جمعیت مجاہد ختم نبوت اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلائل کی دنیا کا باتاج بادشاہ، جس نے اپنے مد مقابل کو بچھاڑ کے رکھ دیا ہے، عاجز کر دیا ہے۔ اب وہ درندگی پر اتر آئیں تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے دلائل کے ساتھ بات کرنے کا، الحمدللہ اس فرزند دیوبند نے ان کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا ہے اور ان کی ناک میں لاٹھی ڈال کر اعلان کر دیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وقت تھوڑا ہے ورنہ میں کچھ اور بات بھی کرنا چاہ رہا تھا، اب میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ شاہین جمعیت مجاہد ختم نبوت، سارے حضرات اپنا ہاتھ لہرا کر حضرت کی آمد پر پرجوش استقبال فرمائے۔ مجاہد ختم نبوت شاہین جمعیت حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، آج کے کنونشن میں شریک میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام ضلع شرقی کے امیر حضرت مولانا محمد غیاث صاحب، جمال خان صاحب ٹاؤن کے امیر اور منتظمین ضلع انتہائی مشکور ہوں کہ مجھ ناچیز کو آج کے اس پروقار تقریب میں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ آج کی نشست کا عنوان علماء کنونشن رکھا گیا ہے۔ مجھ سے پہلے ہمارے بڑوں نے، علماء کرام نے، ہر ایک نے اپنے دانست کے مطابق، فہم، فراست اور بصیرت کے مطابق گفتگو کی۔ میں بھی آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام کا ایک مقام ہے جس کی مقام سے اور اس کی حیثیت اور اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گدی، اپنا مسلح، اپنی سیاست اور انسانیت اور قوم کی قیادت یہ علماء کے حوالے کیا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی اور قوم کی قیادت ہمارے حوالے کیا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو قیادت کا مستحق بنانا ہے۔ جب آپ کسی مسجد میں ایک مولوی کو بحیثیت امام رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی امامت کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ آپ کسی کک کو امام نہیں رکھنا چاہتے ہیں، کسی موٹر سائیکل کے ڈرائیور کو مسجد کا امام اور خطیب نہیں دیکھنا چاہتے، نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے امامت کے لیے جن شرائط، اصول اور ارکان کی ضرورت ہے وہ کک میں نہیں ہے۔ لہذا جب آپ وارث نبی ہے، جانشین نبی ہے، تو آپ میں قیادت کرنے کے لیے کیا اصول اور کیا صفات ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو باکمال بنائے، اس کے بعد پھر قوم کی قیادت کرے۔ اب قیادت کے لیے علماء لکھتے ہیں 6 چیزوں کی ضرورت ہے، پھر آپ قوم کی قیادت کما حقہ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ برائے نام قیادت تو کر سکتے ہیں لیکن قیادت کا جو بنیادی اصول ہے وہ آپ میں نہیں ہے۔ بنیادی شرط قیادت کے لیے تربیت شرط ہے۔ تربیت یا تو استاذ اور مربی کی سائے میں ہو، یا تربیت تجربات اور مشاہدات کے نتیجے میں ہو۔ ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ پر سلور نشے ترہاغو بسڑئی نشے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ کی زندگی میں نشیب و فراز ہو، مشکلات اور مصائب ہو، تو قدم بقدم ہر مشکل سے آپ سبق سیکھتے ہیں۔ تو جب اس قسم کی مشکلات لگاتار آئیں گے آپ پر، تو یہ مشکلات، مصائب تجربات کی شکل اختیار کرے گی اور یہ آپ کے لیے استاذ کی حیثیت اور صورت اختیار کرے گی۔ یا تو تربیت آپ حاصل کریں گے ایک مربی اور استاذ سے، جس طرح آپ درس نظامی کی تکمیل کے لیے ابتدا بھی کرتے ہیں اور اس کا انتہا بھی ہے، لیکن اس کے لیے آپ استاذ کے پاس جاتے ہیں، ان سے پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے اگر آپ قیادت کریں گے تو قیادت کے لیے استاذ کی ضرورت ہے۔ اب تربیت کی تعریف، ڈیفینیشن اور تشریح ایک متعین الفاظ سے آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی اثرات کیا ہوں گے؟ تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ میں فرق اور تمیز آپ کیسے کریں گے؟ اور پھر جب آپ ایک سیاسی پارٹی کی یونین کی سطح پر یا تحصیل کی سطح پر یا ٹاؤن کی سطح پر
یا ضلع کی سطح پر یا صوبے کی سطح پر، ہر سطح پر آپ قیادت کریں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہم کیسے یہ پہچان سکیں گے، جان سکیں گے کہ یہ تربیت یافتہ ہے اور یا نہیں ہے؟ وہ اس طرح کہ قیادت میں وہ بصیرت، فہم، فراست ہونا چاہیے جو دیوار کے پیچھے وہ دیکھ رہا ہو۔ ہم ادھر بیٹھے لیکن کل کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن سیاسی بصیرت کا حامل قیادت وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ مستقبل میں پاکستان کے حالات کیا ہوں گے، کراچی کے حالات کیا ہوں گے، مستقبل میں طاقتور مراکز اور طاقتور قوتوں کے ارادے کیا ہیں مدارس کے بارے میں، دینی قوتوں کے بارے میں، تہذیب اور کلچر کے بارے میں۔ قیادت، جب قیادت ہو بصیرت کے ساتھ، وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ حکمرانوں کا ارادہ یہ ہے ہمارے بارے میں۔ جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں، آج سے چند سال پہلے جنرل راحیل شریف کو مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں 40 ممالک کے فوجوں کا سربراہ بنایا گیا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہم سب خوش تھے کہ ہمارے پاکستان کے ایک ریٹائر جرنیل کو اتنا اعزاز ملا کہ وہ 40 ممالک کے لاکھوں فوجوں کا سربراہ بنایا گیا۔ امت مسلمہ کی فوجوں کا سربراہ اور قیادت وہ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ظاہری طور پر بات خوبصورت بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قیادت کس کی سرپرستی میں دی گئی؟ ٹرمپ کی سرپرستی میں۔ کیا ان فوجیوں کی قیادت میں اگر، اور یہ کیا کام کرے گی؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت کریں گے۔ ہمارے مطابق، ہمارے پالیسی کے مطابق جو ہم سیاست کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل اور نتن یاہو کی طرف سے یہ دہشت گردی ہے۔ تو جب یہ دہشت گردی ہے تو ہمارے جرنیل صاحب کام آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا؟ کیا اس فوج کی قیادت کرتے ہوئے وہ اسرائیلی فوج سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی دفاع کرتے ہوئے لڑیں گے، یا جب عراق اور شام کی لڑائی ہوگی مسلمانوں کو مارنے کے لیے لڑیں گے؟ یہ ہے وہ گہرائی۔ ظاہری طور پر تو ہم خوش تھے، لیکن جب آپ بات کی گہرائی میں جائیں گے، اور قیادت کی ہمیشہ نظر گہرائی پر ہوتا ہے اور نتائج پر ہوتا ہے۔ بات تو ہے ظاہری طور پر خوبصورت، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ مثلا دہشت گردی کے خلاف جنگ، لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اصل نشانہ کون ہے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ انتہا پسندی نہ ہو، اسلام کا درس بھی یہی ہے، شدت پسندی نہ ہو، قتل اور غارت گری اور فساد نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے اصل ہدف اور مقصد کیا ہے؟ مقصد اسلام اور امت مسلمہ کی دشمنی، ظاہری طور پر فساد کا خاتمہ، ظاہری طور پر خونریزی کا خاتمہ، بدامنی کا خاتمہ، امن بحال کرنا، قوم کو خوشی اور سکون اور خوشحالی دینا، لیکن اصل میں اسلام اور امت مسلمہ کا خون بہانا اصل مقصد یہ ہے۔ اور مثال میں دیتا ہوں،
ہم سب آج کی سیاست میں سن رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم. ایک پارٹی مخالفت کر رہی ہے، بعض پارٹیاں حمایت کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی مخالفت کر رہی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کون سی قباحت ہے؟ آئین اور دستور تو قرآن نہیں ہے، اس میں تو ترمیم ہو سکتا ہے، لیکن جو سیاسی قیادت بصیرت اور فہم اور فراست کا حامل ہو وہ آپ کو نقائص نکال کر بتا سکتے ہیں کہ یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے. آج مثلا پاکستان اور افغانستان کی لڑائی ہے. اتنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہے، دونوں کی مفاد میں نہیں ہے، لیکن پردے کے پیچھے کیا ہے؟ پردے کے پیچھے اصل یہ لڑائی پاکستان اور افغانستان کی نہیں ہے، یہ چین اور امریکہ کی لڑائی ہے. اب وہ کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ یہ ایک لمبی بحث ہے. اچھا، یہ جنگ رکے گی؟ جب بصیرت ہو تو وہ کہیں گے کہ جنگ کرنا اور جنگ رکوانا یا فل سٹاپ لگانا یہ پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ٹرمپ کے اختیار میں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مثلا مدارس کی بات ہوئی. مدارس 1860 کی ایکٹ سوسائٹی کے تحت اس کا رجسٹریشن ہونا چاہیے یا وزارت تعلیم کے تحت اس کا رجسٹریشن ہونا چاہیے؟ ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو مدارس میں تو تعلیم ہی تعلیم ہے، تو مناسب تو یہ ہے کہ وزارت تعلیم کے تحت اس کا رجسٹریشن ہونا چاہیے. عام آدمی بھی یہی سوال کرتا ہے کہ مولوی صاحب آپ اس کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت فیکٹری قرار دیتے ہیں، کیا مدرسہ کارخانہ ہے؟ مدرسہ تو ایک تعلیمی اور علمی ادارہ ہے، اور تعلیمی اور علمی ادارہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی طرح تعلیم وزارت تعلیم کے تحت ہونا چاہیے. آپ اس کو فیکٹری کیوں قرار دیتے ہیں 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت؟ جو سمجھنے والے ہیں، جو اصل بصیرت کے حامل لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وزارت تعلیم کے تحت نقصان کیا ہوگا اور 1860 کے ایکٹ کے تحت فائدہ کیا ہوگا. یہ چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تو بنیادی چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ علماء کنونشن کا انعقاد آپ نے کیا ہے اور قوم کی قیادت کرنا چاہتے ہیں، تو بنیادی چیز آپ میں تربیت ہونی چاہیے. وہ چیزیں جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں. کیوں؟ آپ کی نظر چیزوں کی گہرائی اور ان کی نتائج پر ہے، ظاہری شوشا پر نہیں ہے. دوسری چیز، اگر آپ قوم اور انسانیت کی قیادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں قیادت کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور قیادت کے لیے کون سی صلاحیت ضروری ہے؟ آج کی سیاست میں اگر آپ اسلامی سیاست کریں گے تو اس کا پیمانہ اور معیار صلاحیت، استعداد اور قابلیت کا کچھ اور ہے، لیکن دیگر سیاسی قوتوں کے مطابق قیادت کے لیے جو صلاحیت ضروری ہے اس کا معیار اور پیمانہ کچھ اور ہے، جو ہماری صفوں میں بھی سرایت کر چکی ہے. وہ یہ سیاست، قیادت ہمارے صفوں میں یہ ہے، معاشرے میں، کہ سیاست بغیر سرمایہ کے ممکن نہیں ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا زور سے بولے نا. گردن کاٹنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے صفوں میں یہ ہے کہ سیاست بغیر سرمایہ کے ممکن نہیں ہے. اگر بات یہ ہے تو میری اور آپ کی سیاست نبوی سیاست ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ ہم نبی کے وارث ہیں. تو جب نبوی سیاست ہے ہمارے اور آپ کی، مجھے ایک نبی بتاؤ جو انہوں نے انسانیت
کی قیادت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی. پیمانہ کرائٹیریا معیار یہ رکھا کہ آپ کے پاس دولت ہے لہٰذا آپ نبی, آپ کے پاس دولت نہیں ہے لہٰذا آپ نبی نہیں. کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ علماء کیوں غریب ہے. علماء کیوں غریب ہے؟ اکثر علماء غریب ہیں الا ماشاء اللہ. تو جواب دیتے ہیں کہ علماء کیوں غریب ہے. کہتے ہیں اس لیے علماء غریب ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء اکثر غریب تھے. ایک دو نبیوں کے علاوہ, جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے علاوہ, باقی جتنی بھی اکثریت انبیاء کے ہیں وہ سارے غرباء تھے. اور مولوی اس لیے غریب ہے کہ نبی غریب تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے زندگی دے غرباء میں, اور میرے جنازہ اٹھایا غرباء میں سے, اور حشر کے میدان میں جب مجھے اٹھائیں گے, حشر ہوگا تو مجھے غرباء کی صف میں سے اٹھائیں. تو آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو, لہذا سیاست سرمایہ کی تابع نہ کرے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء. اسلام واقعی اجنبی تھا, لیکن اس اجنبی کاز اور پروگرام کو کندھا کس نے دیا؟ غرباء نے دیا. اس اجنبی کاز اور پروگرام اور نظام کو کندھا بھی غرباء نے دیا. مجھے بتائیے ایک سرمایہ دار, غرباء نے دیا. تو جب ابتداء میں اسلام کو کندھا دیا غرباء نے, اور انتہا میں بھی کندھا کون دیں گے؟ غرباء. اس لیے پیغمبر نے 1400 سال پہلے کہا فطوبى للغرباء, غرباء زندہ باد. سرمایہ دار زندہ باد نہیں کہا, غرباء زندہ باد. لہذا آج کی سیاست میں کہا جاتا ہے کہ بغیر دولت اور بغیر سرمایہ کے سیاست ممکن نہیں ہے. یہ سفید جھوٹ ہے, اور یہ فلسفہ اور یہ فارمولہ فرعون کا ہے. یہ مسلمان کا فارمولہ نہیں ہو سکتا. اگر دنیا ضرورت ہے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا, جس وقت امت نے دنیا کو ترجیح دی, اور دنیا بغیر دنیا دار کے نہیں ہے, دنیا بغیر اور دولت بغیر دولت مند کے نہیں ہے, سرمایہ بغیر سرمایہ دار کے نہیں ہے. تو جب آپ امت, ہم بھی امت میں ہیں, جب امت ترجیح دیتے ہیں دین کے بجائے دنیا کو, دولت کو, سرمایہ کو, دنیا دار کو, سرمایہ دار کو, دنیا پرست کو ترجیح دیں گے, نزعت منہا ہیبت الاسلام. اسلام کا رعب, اسلام کا دبدبہ ختم ہو جائے گا. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. 2 ارب امت مسلمہ ہے, ایک اسرائیل کا جواب نہیں ہے. رعب نکلا, ہوا نکل گئی یا نہیں نکل گئی؟ ہوا نکل چکی ہے. حالانکہ 57 مسلم ممالک کے پاس 67 لاکھ فوج ہے, 70 لاکھ فوج ہے. مسلم ممالک کی جتنی بھی فوجی قوت آپ جمع کر دیں تو یہ 70 لاکھ بنتے ہیں, 3 کم. لیکن ٹوٹل اسرائیل میں جو یہود ہے وہ 70 سے 80 لاکھ ہے. لیکن اور پوری دنیا میں یہود 3 کروڑ یا 3.5-4 کروڑ ہے. اور ہم کتنے ہیں؟ 200 کروڑ. کتنے کروڑ؟ لیکن اسرائیل کا مقابلہ, اس کو کہتے ہیں رعب اور دبدبہ ختم. کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر علماء کے بارے میں آتا ہوں, العلماء امناء الدین, العلماء امناء الرسل, العلماء امناء الامت. مولوی دین کا چوکیدار ہے, دین کا محافظ ہے. مولوی امت کا چوکیدار ہے. کس چیز کا چوکیدار؟ اس کی ایمان کا چوکیدار. مولوی رسولوں کا چوکیدار ہے. جیسے رسول چوکیدار تھا علی عباد اللہ, مولوی بھی چوکیدار ہے رسول کی طرح علی عباد اللہ.
لیکن چوکیدار ہے اس وقت تک جب چوکیداری میں ملاوٹ نہ ہو. جب چوکیداری میں اور اگر ملاوٹ آئی پھر چوکیداری کی حقیقت ختم ہو جائے گی یا نہیں. اسی لیے تو اس ساغوجی میں ہم نے پڑھا کہ نتیجہ ہمیشہ تابع خش ارذل کا ہے. جب چوکیداری میں ملاوٹ آئے گی تو چوکیداری نہیں رہے گی. علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، وہ دوسری روایت کی ضمن میں لکھا ہے کہ دین عوام کے حوالے مت کرو، دین عوام کے حوالے مت کرو. آگے اس کی تائید میں وہ لکھتے ہیں یہ روایت نہیں ہے کہ ہم نے دودھ عوام کے حوالے کیا، اس نے دودھ میں پانی کی ملاوٹ کی. ہم نے شہد عوام کے حوالے کیا، انہوں نے شہد میں گڑ اور چینی کی ملاوٹ کی. اور ہم نے سونا عوام کے حوالے کیا، انہوں نے اس میں پتھر کی ملاوٹ کی. تو سونا کی حقیقت بھی ختم، دودھ کی حقیقت بھی ختم اور شہد کی حقیقت بھی ختم. اگر آپ ایک طرف دین کی چوکیداری کریں گے، امت کی ایمان کی چوکیداری کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور رسول الانبیاء اور رسول جو چوکیداری اللہ کے بندوں کا وہ کرتے تھے، وہ چوکیداری وہ ذمہ داری آپ نبھاتے ہیں. یہ اس وقت تک آپ چوکیدار ہے جب آپ کی چوکیداری میں دو چیزوں کی ملاوٹ نہ ہو. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک دولت سے محبت اور دوسری اقتدار سے محبت. اور جب آپ میں آپ کی چوکیداری میں چوکیداری دین کی کرتے ہیں لیکن اس میں دولت کی ملاوٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دین کے نام پر دولت کی چوکیداری کر رہے ہو. اور اگر آپ دین کی چوکیداری کرتے ہیں لیکن مقصد اقتدار ہو، اقتدار پرست ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسی کی ملاوٹ آئی تو چوکیداری کی حقیقت ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اور تو جب ختم ہو گئی تو پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ تم نے رسول سے خیانت کی، تم کیسے وارث نبی ہو، تم نے خیانت کی. اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں تو جب آپ نے چوکیداری میں ملاوٹ کی پھر آپ چوکیدار نہیں، وہم لصوص الدین، آپ دین کے ڈکیت اور ڈاکو ہے. تو اس لیے میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیادت کے لیے دوسری شرط صلاحیت ہے. صلاحیت کا معیار اور پیمانہ اور کرائٹیریا اور ترازو دولت اور سرمایہ نہیں ہے، نہ قومی طاقت اور قومیت ہے. اگر قیادت کے لیے معیار دولت ہوتی، نمرود کے پاس کتنا دولت تھا؟ نمرود کے پاس دولت تھا یا نہیں تھا؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نبی بنایا؟ اس کا انتخاب کیوں کیا؟ اور فرعون کے پاس دولت بھی، حکومت بھی اور قوم بھی، کتنی چیزیں ہیں؟ فوج بھی، بلکہ 4 چیزیں ہیں، دولت بھی، اقتدار اور حکومت بھی، قوم بھی اور لشکر اور فوج بھی. اسی لیے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک کانفرنس بلایا، زعماء کانفرنس، ونادا فرعون فی قومی کانفرنس بلایا. اور اس کے سامنے انہوں نے قرارداد رکھا، یا قوم علیس لی ملک مصر وہذہ الانہار. آج کی زبان میں بادشاہت کس کی ہے؟ آپ کی ہے، فرعون کی ہے. وہذہ الانہار تجری من تحتی، دولت کس کی ہے، وسائل کس کی ہے؟ آپ کی ہے. تو جب حکومت بھی میری ہے، دولت بھی میری ہے، طاقت بھی میری ہے، قوم بھی میری پشت پر، پھر فیصلہ کرو. قیادت کا مستحق میں ہوں، یہ املا موسیٰ ہے. ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین. پھر قوم کی قیادت کا مستحق میں ہوں یا ہوا مہین، یہ نعوذ باللہ یہ ذلیل خوار ملا ہے.
کون ہے، کیوں خوار ہے، اس کے مطابق کیوں خوار ہے؟ اس لیے کہ فرعون کی ذہنیت یہ ہے کہ قیادت وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس حکومت ہو، قومی طاقت ہو، اور اس موسیٰ کے پاس تو نہ قومی طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے۔ پھر بتاؤ میں بہتر ہوں قیادت کے لیے یا یہ بہتر ہے؟ آپ بہتر ہیں۔ اور پلس انہوں نے یہ بھی کہا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، یہ بیچارہ بول بھی نہیں سکتا ہے۔ تو قیادت کے لیے شرط صلاحیت ہے، لیکن صلاحیت کا کرائٹیریا اور پیمانہ اور معیار دولت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، قیادت کے لیے علم ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے۔ مجھے بتائیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبی مجھے بتا دے جو علم کے بغیر قوم کی قیادت کر رہا ہے، اور ایک نبی مجھے بتا دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ کی نبوت کی ذمہ داری اس وقت دیں گے جب آپ کے پاس دولت ہو، قوم کی پشت پناہی ہو، پھر آپ کو یہ ذمہ داری دیں گے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ قیادت کے لیے علم ضروری ہے۔ بسطۃ فی العلم والجسم، جسم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا لنگڑا تھڑنگا ہو جیسے اونٹ، یہ مطلب نہیں ہے جسم کا۔ جسم کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں فہم ہو، آپ میں فراست ہو، ظاہری طور پر بھی آپ میں کچھ کشش ہو، لیکن قوت علمی، قوت بصیرت اور بصارت، فہم اور فراست یہ چیزیں بھی ہو، پھر آپ قیادت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آسمانی صحیفوں کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی ان کو سکھایا۔ تو علم کے بغیر تو قیادت ممکن نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آگے علماء کو پتہ ہے کہیں آپ کو دولت اور سرمایہ کا لفظ نظر آ رہا ہے؟ اور مکے کے مشرکین اور کفار نے کیا کہا پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ آپ کہتے ہیں بڑا خدا اور اتنی عظیم ذمہ داری، اور وہ بھی محمد کو، وہ بھی اس یتیم بچے کو، نوجوان کو۔ کیوں ولید بن مغیرہ جو سرمایہ دار ہے؟ کیوں ابو جہل اور ابو لہب؟ کیوں وہ طائف میں وہ بڑا سرمایہ دار اور سردار وہ کیوں نہیں؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ، قریتین سے طائف اور مکہ مراد ہے، اور عظیم صفت ہے رجل کا۔ وہ کیوں؟ وہ عظیم شخصیت جو طائف میں ہے، وہ عظیم شخصیت جو ادھر ہے، یہ کیوں نہیں؟ اب وہ عظیم کیوں ہے؟ کیوں عظیم ہے؟ وہ ان کے پاس علم تھا۔ وہ عظیم اس لیے تھا کہ اس کے پاس سرمایہ تھا، قومیت اس کی پشت پر کڑی تھی، کوئی سردار تھا، کوئی سرمایہ دار تھا۔ تو یہ فلسفہ کس کا ہوا؟ ابو جہل اور ابو لہب کا فلسفہ ہوا۔ اور اسلامی فلسفہ یہ نہیں ہے۔ اسلامی فلسفہ قیادت کے لیے صلاحیت ضروری ہے، لیکن صلاحیت کا معیار زادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ تو اگر آپ نے قوم کی قیادت کرنی ہے، علماء لکھتے ہیں، تو پھر قیادت لو، قیادت چھین لو۔ کس سے؟ دو طبقوں سے۔ قیادت چھین لو دو طبقوں سے، غیر مسلموں سے اور غیر اسلامیوں سے۔ غیر مسلم ہے اور غیر اسلامی مسلمانوں میں ہے۔ دعویٰ ہے مسلمانی کا، دعویٰ ہے اسلام کا، لیکن اسلامی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے قیادت کرنا ہے تو قیادت چھین لو، غیر مسلموں سے بھی اور غیر اسلامیوں سے بھی، لیکن یہ آپ اس وقت چھین سکتے ہیں جب آپ میں کمال ہو، اور اس کمال کے بنیاد پر آپ قوم کے لیے مرجع اور مرکز بن سکے۔ صرف نعروں سے نہیں ہوگا، صرف نعروں سے
نہیں ہوگا۔ جب آپ میں یہ چیزیں ہوں پھر قوم آپ پر اعتماد کرے گی۔ اور تیسری چیز کنونشن علماء کا ہے، اپنے قد سے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، میں بھی حضرت دارالعلوم کا فاضل ہوں۔ دارالعلوم کراچی سے میں نے دورہ حدیث کیا ہے 93 میں، تو اسباق پڑھے ہیں خیبر پختونخوا اور گجران والا مولانا قاضی حمید اللہ صاحب سے، دورہ تفسیر کیا ہے مولانا سرفراز خان صفدر سے۔ اس لیے علماء کی برکت ہے، وہ میرے نام کے ساتھ مولانا نہیں بولتے ہیں، صرف حافظ حمداللہ بولتے ہیں۔ یہ اس کی محبت ہے، ایسا نہ ہو مجھے غائب کرے، مجھے غائب نہ کرے، پرواہ نہیں مولانا کو غائب کرے۔ تو تیسری چیز جو ضروری ہے قیادت کے لیے وہ فنائیت ہے۔ فنائیت کیا ہے؟ فنائیت ہے کہ اپنے کاز اور اپنے پروگرام میں فنا ہونا، کیونکہ دو چیزیں کمر کی ہڈی توڑ سکتی ہے، ایک دولت یعنی دولت کی لالچ اور منصب کی لالچ، اور دوسری چیز خوف۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا جو مکے کے بڑے آئے تھے کہ بھتیجے کو سمجھاؤ، نوجوان کو سمجھاؤ، تو جب وہ آیا کہا گیا کہ آج تو مکے کے بڑے سارے آئے تھے معتبرین، کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ سونا چاہتے ہیں؟ پہاڑ سونا کا دیں گے۔ آپ قوم کی سرداری چاہتے ہیں؟ سب سے بڑا سردار آپ ہوں گے۔ آپ کوئی خوبصورت لڑکی چاہتے ہیں؟ وہ بھی دیں گے۔ لالچ دی گئی نا، لالچ دی گئی، منصب کی بھی اور دولت کی بھی۔ ہاں اگر آپ پھر بھی باز نہیں آتے ہیں پھر گلہ نہیں کرنا، ابھی بھی آپ کی وجہ سے معاف ہے۔ دھمکی دی، یہ خوف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خوف میں آیا اور نہ لالچ میں آیا۔ اس کو کہتے ہیں فنائیت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ لالچ میں آیا اور نہ خوف میں آیا، اس لیے انہوں نے منصب کے بجائے جیل کو ترجیح دی اور اس کا جنازہ جیل سے نکلا۔ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، یہ ہمارے اور آپ کی تاریخ۔ تو فنائیت ہونی چاہیے۔ مشکات کی حدیث ہے، صحابہ کرام بیٹے ہیں اور اس مجلس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمایا۔ سوال ہوا من ارباب العلم، علماء کون ہیں؟ جواب میں کہا گیا جو سب سے بڑا عالم وہاں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ علماء وہ ہیں یعملون بما تعلمون، جو اپنے علم پر عمل کرے۔ عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے۔ اس لیے مختصر المعانی اور متول میں ہم نے پڑھا ہے کہ جاہل معاشرے کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے، بے وقوف معاشرے کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے، جو عالم بمنزلۃ الجاہل ہو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے فساد العالم فساد العالم۔ اس لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ جب امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتا ہے، تو پوری مجمع کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فساد العالم۔ تو جب آپ قیادت کریں گے قوم کی، آپ وارث نبی ہیں، تو پھر یہ چیزیں اپنے آپ میں پیدا کریں، یہ ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز آپ میں عملیت ہونی چاہیے۔ عملیت کیا ہے؟ عملیت کے علماء دو معنی کرتے ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک ہی ایمان، ایک ہے عمل۔ تو جو آپ کی گفتار ہے آپ کا کردار بھی وہ ہونا چاہیے۔ اچھا وہ بات میں بیچ میں بھول گیا، وہ پورا کر لوں۔ پھر سوال ہوا، وہ مشکات کی حدیث ہے، میں نے لالچ کی بات کی نا، پھر سوال ہوا ما اخرج العلم من قلوب العلماء، علماء کے سینوں میں سے، دلوں میں سے علم وہ کون سا عمل ہے، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے علماء کے سینوں میں سے علم نکلتا ہے، یعنی اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ قال الطمع، لالچ۔ لالچ تو یا دولت کی یا منصب کی ہے۔ تو اگر علم پر عمل بھی نہ ہو
اور تم لالچی بھی ہو، تم نہ مولوی ہو نہ قیادت کر سکتے ہو۔ اگر آپ پھر بھی قیادت کریں گے تو پھر نتیجہ تابع اخذ ارذل کا ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے بغیر وضو کے مولوی مسئلے پر کھڑا ہے اور پیچھے 5000 لوگ کھڑے۔ تو عملیت، چوتھی چیز عملیت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کس چیز کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تم میرا خلیفہ ہوں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اقتدار بھی آپ کے حوالے کریں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو خوف ہے، جو ڈر ہے، جو بدامنی ہے، اس کی بجائے کیا ہوگا؟ امن ہوگا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، آپ خلیفہ ہوں گے، اقتدار دیں گے۔ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ شرط یہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات، آپ کا گفتار اور کردار ایک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا کردار اور گفتار ایک نہیں ہے پھر اساغوجی کا فتویٰ لاگو ہے، نتیجہ ہمیشہ تابع اخذ ارذل کا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اساغوجی میں پڑھا ہے الانسان یأکل الدجاجہ، الدجاجۃ یأکل القاذورات، الانسان یأکل القاذورات۔ نتیجہ اخذ ارذل کے تابع ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر یہ ہوگا، پھر قوم بھروسہ نہیں کرے گی آپ پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دے رہا تھا، خطبہ حجۃ الوداع، سامنے تقریباً 1,40,000 صحابہ کرام بیٹھے ہیں، جس کو ہم آج کی زبان میں اسلامک ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ اسلامک ورلڈ آرڈر، علماء نے سوال اٹھایا ہے اس زمانے میں جب وہ آخری خطبہ دے رہے تھے، مدینے کی ریاست کی قائم تھی 11 لاکھ مربع میل پر، 11 لاکھ مربع میل پر۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 11 لاکھ مربع میل پر مدینے کی ریاست کی حکومت، اس کی پشت پر اور اس کی پس منظر میں اصل فلسفہ کیا ہے؟ طاقت، تلوار کی طاقت، لوگوں کو مارنا، مارداڑ نہیں، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی پشت پر فلسفہ اور طاقت اس کامیابی کی 4 باتیں تھیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات وثیابک فطہر والرجز فاہجر، قم فانذر وربک فکبر یہ گفتار ہے، والرجز فاہجر وثیابک فطہر یہ کردار ہے۔ ولا تمنن تستکثر یہ تیسری بات۔ ولربک فاصبر، جب مشکلات آئیں گی تو آپ نے برداشت کرنا ہوگا، لیکن کام کو جاری رکھنا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ تو اس انقلاب کے پیچھے کیا چیز تھی؟ وثیابک فطہر والرجز فاہجر، سیرت، کردار اور اخلاق۔ اس لیے آپ کو کہا گیا انک لعلی خلق عظیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں، وارث نبی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں قوم کی قیادت کروں تو آپ کا کردار امتیازی ہونا چاہیے، گفتار کے ساتھ کردار۔ اور چھٹی چیز اخلاقیات، وہ یہی کردار ہے۔ آپ میں ایثار ہونا چاہیے، آپ میں قربانی کی صفت ہونی چاہیے، آپ میں تواضع اور انکساری ہونی چاہیے، آپ تکبر، غرور اور گھمنڈ سے آپ پرہیز اور اجتناب کریں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور چھٹی چیز قوت استدلال، قوت، ہم نے مختصر المعانی اور متول اور ہدایت الحکمت میں پڑھا ہے، کلام مطابق ہو مقتضۂ حال کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں بلاغت اور فصاحت۔ یہ قوت استدلال آپ میں ہونا چاہیے۔ اگر سامنے وکلاء بیٹھے، 500 وکلاء بیٹھے،
پاکستان کے آئین اور قانون کے ماہرین بیٹھے اور آپ ادھر سے تقریر کر رہے ہیں ساغوجی کی. بتائیے یہ قوت استدلال ہے؟ سامنے علماء بیٹھے لیکن آپ تقریر کر رہے ہیں کس چیز کی؟ پاکستان کی قانون کی، انگریزی میں. کیا بول رہے ہیں آپ مولوی صاحب؟ آپ کے سامنے زمیندار بیٹھے ہیں تو زمیندار کی زبان سے آپ نے بولنا ہوگا. وکلاء سامنے بیٹھے ہیں تو قانون کی زبان آپ نے بولنی ہوگی. علماء بیٹھے ہیں تو پھر علماء کی ذہنیت کو دے کر آپ نے بات کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں قوت استدلال. یہ 6 چیزیں آپ میں ہونی چاہیے، پھر آپ قیادت کر سکتے ہیں. اور یہ بہت آسان ہے، مشکل کام بھی نہیں ہے. لیکن مقاصد کیا ہے؟ اہداف کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کا پیغام کیا ہے؟ ہم اسلامی سیاست کرتے ہیں. لوگوں کو سمجھانے کے لیے کل آپ سے لوگ پوچھئے مختصر الفاظ میں کہ اسلام کے اہداف اور مقاصد کیا ہے؟ بتاؤ مولوی صاحب، آپ کیا بتائیں گے؟ وہ ہمارے علاقے میں ایک کہاوت ہے کہ ایک طالب علم کاپیہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کاپیہ پر سنبٹ یاد کیا تھا. طلباء نے پتہ نہیں یہ سنبٹ کا نام سنا ہے یا نہیں سنا ہے. یہ سنبٹ اساتذہ جامی اور کاپیہ پر ہمیشہ اس کا مطالعہ کرتے تھے، قیل قلنا. تو اس طالب علم نے جہاں تک کاپیہ پڑھا تھا ابتدا سے لے کر بالاستیعاب سنبٹ بھی یاد کیا تھا. تو ایک آدمی نے ان سے سوال پوچھا. جب ان سے سوال پوچھا، مطلب آپ فرق کریں الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی، الف لام جنسی، الف لام عہد ذہنی، اس میں فرق کریں. تو انہوں نے ابتدا سے سنبٹ شروع کیا. انہوں نے کہا کہ یار آپ کیا بول رہے ہیں، میں نے آپ سے کیا سوال کیا، آپ نے سنبٹ شروع کیا. اس نے کہا کہ میں پڑھتا رہوں گا، آپ سنتے رہے، جہاں بھی آپ کے سوال کے جواب آئے گا بس وہی آپ کا جواب ہے. تو یہ میں نے کیا کون سی بات میں کر رہا تھا؟ نہیں وہ نہیں تھی. کیا؟ ہاں، کوئی سوال پوچھے کہ اسلام کی مقاصد اور اہداف کیا ہے، پیغام کیا ہے اسلام کا، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ایک عام آدمی کو 3 باتیں آپ کریں کہ اسلام کا پیغام 3 باتیں. جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفراء کو بھیجا کسریٰ ایران کے پاس. تو کسریٰ ایران جو تھا انہوں نے پوچھا کہ عمر کیا چاہتے ہیں، ان کے اہداف اور مقاصد کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ 3 باتیں. ایک، بندہ کو بندہ کی غلامی سے نکالنا، اللہ کی غلامی میں شامل کرنا. نمبر 2، من ضیق الدنیا الی سعتها، انسان کے بنائے ہوئے اس کی خول کے مطابق، اس کی ذہنیت کے مطابق، اس نظریے اور اس فکر سے نکالنا الی سعتها، ایک عالمی نظام کی طرف. اور تیسری چیز، من جور الادیان الی عدل الاسلام، ظالمانہ نظام سے ایک منصفانہ اور عادلانہ نظام کی طرف. یہ 3 باتیں. اس کو اگر ہم آسان کریں، عام فہم کریں کہ عام آدمی اس کو سمجھ لے، ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ اسلام کا پیغام 3 باتیں. نمبر 1، عالمگیر آزادی، عالمگیر آزادی. نمبر 2، عالمگیر انصاف. نمبر 3، عالمگیر عادلانہ نظام. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید. اگر آپ عالمگیر آزادی چاہتے ہیں، آپ عالمگیر انصاف چاہتے ہیں، آپ عالمگیر نظام عادلانہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اور قوت نافذہ. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، درد ہے لیکن ومنافع للناس.
یہ ہے پیغام۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھجوایا اور لفظ استعمال کیا کہ جاؤ بات کرو انہو طغیٰ۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اتنا سرکش اور گمراہ اور باغی بن چکا ہے کہ انہوں نے قوم کو غلام بنا کے رکھا ہے، جام قوم کو آزاد کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گیا، ان کو کہا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، آپ کی روش ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ اچھا مولوی صاحب آپ تو بچہ تھے، میرے گھر میں آپ کی تربیت میں نے کی، جو کچھ میں پہن رہا تھا وہی کپڑا وہی لباس میں آپ کو دیتا رہا، جو کچھ میں کھاتا رہا پیتا رہا وہی آپ کو پلاتا رہا اور کھلاتا رہا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی میں بعثت حکمران VVIP پروٹوکول کا حامل تھا، وہی پروٹوکول میں آپ کو دیتا رہا زندگی کی ہر شعبے میں، اور آج آپ آ گئے مجھے غلط کہہ رہے ہو۔ اتنے احسانات جو میں نے آپ پر کیے، آپ سنیے موسیٰ علیہ السلام کی جواب وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انکار نہیں کر رہا ہے ان کے احسانات سے۔ تلک نعمت تمنھا علی، بالکل آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے جس کی لمبی فہرست آپ نے بیان کی، لیکن اس کا مقصد یہ ہے ان عبدت بنی اسرائیل، کیا تم قوم کو غلام بناؤ؟ کیا تم قوم کو غلام بنائیں گے اور حافظ حمداللہ خاموش رہے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ طاقت کے بل پر، آپ فوجی لشکر کے بل پر، اپنے بازو کی طاقت کے بل پر قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ غلامی ہمیں قبول نہیں ہے۔ بے شک آپ نے بہت بڑے احسانات کیے ہیں۔ ان عبدت بنی اسرائیل، یہ ہے وہ ذہنیت، فرعونیت، گھمنڈ۔ تو اگر علماء چاہتے ہیں کہ میں قوم کی قیادت کروں تو آپ نے دشمن کے، طاقتور کے، زوراور کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہوگی۔ کیوں؟ آپ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ امام احمد بن حنبل کی تاریخ کو سامنے رکھیں، کیا کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ؟ کیا اس کا مقصد منصب تھا؟ لڑائی اقتدار کی تھی؟ لڑائی دولت اور سرمایہ کی تھی؟ کس کی تھی؟ دین پر لڑائی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی لڑائی وقت کے حکمران کے ساتھ دین پر تھی، دنیا پر تو نہیں تھی۔ اور جب چنگیز اور ہلاکو آئے بغداد میں، لاشوں کی ڈھیر انہوں نے کھڑی کی، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا ہلاکو اور چنگیز کے خلاف، لیکن ایک مولوی اٹھ کے کھڑا ہوا، امام ابن تیمیہ۔ وہ نکلا، بغاوت کا اعلان کیا، اور یہ الفاظ ہیں ان کی کہ الحرب بالحرب، آج کے بعد دعا کے ذریعے ہم آپ کو شکست نہیں دے سکتے، دعاؤں کے ذریعے آپ کو شکست نہیں دے سکتے، آج تلوار سے ٹکرائیں گے۔ الحرب بالحرب، یہ ہے آپ کی تاریخ۔ اور اکبر کی بادشاہت آپ کے سامنے، اکبر نے نئے دین ایجاد کیا، سارے علماء اکبر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ اتنی لمبی تقریر کرتے ہیں مفتی عبدالرحیم پر اور فلانا پر اور فلانا پر، بھائی اس کو کہہ دو کہ آپ اور ملا مبارک ناگوری میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ اور ملا مبارک ناگوری میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی سرکاری اور درباری مولوی تھا، میں شیخ احمد سرہنجی مجدد الفسانی کا بیٹا ہوں۔ وہ اکبر کے خلاف لڑ رہا تھا۔ ابو الفضل آیا، ملا فیضی آیا، بڑے بڑے علماء جانتے ہیں، ابو الفضل کو بھی جانتے ہیں اور ملا فیضی کو بھی جانتے ہیں کہ ایک نے وہ تفسیر لکھی ہے جو بغیر نقطے کے حروف سے لکھی ہے، اور حافظہ بلا کا حافظہ تھا، ایک بار کتاب کا مطالعہ کرتا 30 جلد ہی کیوں نہ ہو وہ یاد ہو جاتا۔ وہ مولوی بھی اکبر کے ساتھ تھا، اور انہی مولوی نے اکبر کو پاگل بنایا، انہی مولوی نے اکبر کو پاگل بنایا۔ ایک سلطان پوری نام تھا، وہ بھی ساتھ تھا،
یہ فضل اور فیضی جو ہے یہ ملا مبارک ناگوری کے بیٹے تھے، اور جنگ کس چیز پر تھی ان کی، یہ اس کو چھوڑیے پھر لوگ برا مانیں گے۔ لیکن ایک طرف اکبر کی طاقت، یہ سارے علماء مجدد الفسانی کے پاس آئے، کیا ہوا آپ کو اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینا؟ یہ تو پہاڑ کی مانند ہے، فوج ہے، دولت ہے، لشکر ہے، حکومت ہے، آپ کیسے ٹکر لیں گے ان کے ساتھ؟ تو انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں، میری زندگی میں اکبر کی دین کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہوں اور لڑوں گا، اَيُنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ یہ ابو بکر کا وہ جملہ ہے، ابو بکر صدیق کا جب منکرین زکوٰۃ اور مسیلمہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر رہا تھا، انہوں نے کہا اَيُنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ ہوں اور میری موجودگی میں یہ غوبل ہو رہا ہے، میری زندگی میں یہ دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور پھر آپ پیغمبر کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، اگر آپ پیغمبر کی سیرت کا خلاصہ نکالتے ہیں تو دو باتیں، وہ دو مختصر روایات، انا بعثت مرحما وملحما، انا الضحوک انا القتال، بس۔ جب میدان اور محاذ تبلیغ کا ہو یا ایھا الرسول بلغ، جب محاذ دعوت کا ہو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب محاذ درس اور تدریس کا ہو ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جب محاذ تربیت، سیرت، کردار اور اخلاق بنانے کا ہو ویزکیہم، تو پیغمبر بیک وقت مبلغ بھی تھے، داعی بھی تھے، استاد اور معلم بھی تھے، شیخ طریقت اور فیری طریقت بھی تھے۔ تو شیخ طریقت بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، استاذ بھی تھے، معلم بھی تھے، داعی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، اور سپہ سالار بھی تھے۔ اس لیے تو انہوں نے کہا، تو جب محاذ ہو تبلیغ کی، دعوت کی، درس اور تدریس کی، تزکیہ نفس کی، پھر انا الضحوک، میں مسکراتا رہوں گا، میں مسکراتا رہوں گا۔ کیوں؟ مرحمہ، میں سر تاپا رحمت ہوں، اور جب میں تبلیغ کے میدان میں ہوں، کوئی مجھے گالی دیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے، کوئی مجھے جادوگر کہے گا، کوئی مجھے کذاب کہے گا، کوئی مجھے مجنون کہے گا، لیکن میں ہنس کے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جاؤ جو کچھ کہنا چاہتے ہو وہ کہو، مجھے اللہ کی ہدایت ہے کہ برداشت کرنا۔ کیونکہ اگر تبلیغ، دعوت، تعلیم اور تعلم، تزکیے کے میدان میں لڑتا رہوں تو پھر تو دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر تو تبلیغ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ہر پتھر سے میں لڑوں گا۔ ہاں، جب دین پر دشمن حملہ آور ہوگا، مجھے محسوس ہوا کہ دشمن دین پر حملہ آور ہے، دشمن مسجد نبوی پر حملہ آور ہے، پھر میں ملحمہ، گوشت نوچنے والا ہوں، وَأَنَا الْقَتَّالُ، اور مجھ سے بڑھ کر کوئی جنگجو نہیں ہے۔ یہ ہے سیرت۔ تو یہ کہنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں حافظ صاحب کے خلاف لڑ سکتا ہوں، اس حافظ صاحب کا، میں حافظ صاحب کے خلاف لڑ سکتا ہوں، میں وزیر اعظم کے خلاف لڑ سکتا ہوں، ہاں میں لڑ سکتا ہوں، میں لڑ سکتا ہوں اور لڑوں گا۔ میرے اکابرین نے لڑائی لڑی ہے اور ہم بھی لڑیں گے، اور دین کی تحفظ کے لیے لڑیں گے، دینی مدارس کی تحفظ کے لیے لڑیں گے، اپنی داڑھی اور پگڑی کی عزت اور وقار کے لیے لڑیں گے، اور قوم کی ناموس اور عزت کے لیے لڑیں گے۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، یہ میرا عہد و پیمان ہے، یہ آپ نے کرنا چاہیے۔ ایک دن ہم نے مرنا ہے، تو جب مرنا ہے تو پھر غیرت کے ساتھ مرو۔ مسلمان اور بے غیرتی یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایمان اور بے غیرتی بھی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور جب مسلمان بھی ہو، مومن بھی ہو اور مولوی بھی ہو، پھر ڈر کس چیز کی؟ پھر ڈر کس چیز کی؟ تو یہ عزم ہم نے رکھنا ہے، اپنے آپ میں وہ قوت پیدا کرے، فیصلہ کرے۔ تین چیزوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، رزق اور روزی کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔
کسی کی چاپلوسی نہیں کرنا، اس مقصد کے لیے کہ مجھے سرمایہ دیں گے۔ رزق جب وہ مکڑی کو رات اور دن کا روزی دیتا ہے کھانے کے لیے، لال بیگ کو دیتا ہے تو آپ کو نہیں دیتا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اور دوسری چیز منصب ہے، منصب کی لالچ میں نہیں آنا۔ کیوں؟ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ بہت غیرت مند ذات ہے اور اس کو غیرت مند بندہ بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز موت سے نہیں ڈرنا، خوف۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ جتنا بھی آپ موت سے بھاگیں گے ایک موڑ پر موت سے ملاقات ہوگی آپ کی۔ یہ تین چیزیں رب کے اختیار میں ہیں، اور انسان ہمیشہ جب اپنے موقف سے پیچھے ہٹتا ہے تو یا تو خوف سامنے آتا ہے یا لالچ سامنے آتا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار دے، فارغ کر دے ان چیزوں سے، اور پھر آپ پڑھے اس کو۔ اگر آپ سرکاری اور درباری ملا بننا چاہتے ہیں تو پھر بنو بھائی، بنو، مفتی عبدالقوی کی طرح بنو۔ مفتی عبدالقوی کی طرح بنو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مفتی عبدالقوی کہتے ہیں نکاح ایک ہو، نہیں شادی ایک ہو، نکاح لا متناہی۔ بنو بھائی، مزے ہی مزے۔ اگر آپ درباری اور سرکاری مولوی بننا چاہتے ہیں، ہم دعا کریں گے کہ آپ طاہر اشرفی بنے۔ لہذا قوم آپ کے ساتھ ہے، قوم آپ کے ساتھ ہے۔ کسی کا باپ بھی مدرسے کو ختم نہیں کر سکتا۔ انگریز نے فیصلہ کیا تھا 1860، 61 اور 62 میں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی قوت، طاقت اور وحدت کو ختم کرنا ہے۔ مجلس مشاورت ہے، بیٹھک ہے، میٹنگ ہے، فیصلہ ہوا کہ کس طرح ختم کریں گے۔ انہوں نے کہا باقی کام چھوڑ دے، پہلے 3 کام کرے۔ جب تک مسلمانوں کے معاشرے میں، ان کی گھرانوں میں قرآن موجود ہو، تم مسلمان کی طاقت کو ختم نہیں کر سکتے، ان کی وحدت کو انتشار میں تبدیل نہیں کر سکتے، نہ تم اس کو شکست دے سکتے۔ تو سب سے پہلے قرآن کو معاشرے سے نکال دو۔ تو انہوں نے ایک ہی رات میں قرآن کے 4 لاکھ نسخے جلا دیے۔ قرآن ختم ہوا، قرآن ختم ہوا۔ سالانہ لاکھوں حفاظ کرام مدارس سے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے؟ تو اگر مولوی نے فیصلہ کیا کہ اگر آپ ایک مولوی اور ایک حافظ قرآن کو ماریں گے تو ہر گھر سے ایک نہیں 4 مولوی نکلیں گے۔ کیوں؟ پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ آج کے بعد ہم 4 شادی کریں گے۔ کتنے کریں گے؟ اور کتنے آئیں گے؟ سالانہ 4 آئیں گے، اور 4 کے 4 مولوی ہوں گے۔ تو ہر گھر میں مدرسہ ہوگا، تو یہ آپ ختم کر سکیں گے؟ اگر ایک بار مولوی نے فیصلہ کیا کہ ہر جیل اور ہر پولیس اسٹیشن کو مدرسہ بنائیں گے، تو پانی کہاں سے دیں گے؟ روٹی کہاں سے دیں گے؟ واش روم کہاں سے ملے گی؟ خود بخود وہ چیخیں گے کہ جاؤ مولوی، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرو۔ نہیں ختم کر سکتا۔ انہوں نے 4 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے، لیکن قرآن ختم نہ کر سکا۔ اور دوسری بات، اور دوسرا فیصلہ انہوں نے کیا کیا، وہ یہ، جب تک مولوی زندہ ہو، جب تک معاشرے میں مولوی ہو، تم مسلمان کو شکست نہیں دے سکتے، نہ کمزور کر سکتے۔ مولوی کو نکالو، اور مولوی کے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ مدارس کو بند کر لے، کیونکہ یہ فیکٹریاں ہیں، اس میں مولوی تیار ہوتے ہیں۔ مدارس کو ختم کر دے۔ صرف دلی میں 1000 مدارس سے سب کو گرا دیے۔
علماء کو قتل کیے. دلی سے لے کر خیبر تک ہر درخت پر ایک مولوی لٹکا ہوا تھا. اور تیسری بات، انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان کی طاقت کو ختم کرنا ہے، وحدت کو، مولوی کو مولوی سے لڑاؤ، مولوی کو مولوی سے لڑاؤ، تاکہ یہ آپس میں لڑے، آپ تماشا کریں. لہذا ان مولویوں کے خلاف جس طریقے سے ہم لڑتے ہیں، اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا. ہاں، لڑنے کا طریقہ ہے، صرف ان کو یہ کہو کہ آپ ملا مبارک ناگوری کی اولاد میں سے ہے، بس یہ کافی ہے. اور میں کس کی اولاد میں سے ہوں؟ مجدد الفسانی کی اولاد میں سے ہوں. میں امام ابن تیمیہ کی اولاد میں سے ہوں، جنہوں نے ہلاکو اور چنگیز کو چیلنج کیا اور مجدد نے اکبر کو چیلنج کیا، اور سرکاری اور درباری ملا ان کے گود میں بیٹھے تھے. اور میں مولانا قاسم نانوتوی اور شیخ الہند کی اولاد میں سے ہوں. 2 جنگیں اس بر صغیر میں لڑی گئی، ایک مولانا نانوتوی کی قیادت میں، ایک شیخ الہند کی قیادت میں. اور پھر جنگ سے انہوں نے منہ موڑا تو ایک نے مدرسے کا بنیاد رکھا، دوسرے نے جمعیت علماء ہند کا بنیاد رکھا. اور دونوں ہم نے محفوظ رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں؟ اس لیے ہم نے مدرسے کو مضبوط رکھنا ہے اور ہم نے جمعیت علماء کو مضبوط رکھنا ہے. بس انہی باتوں پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.